بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 21 سے دیکھتے ہیں۔ یا قوم ادخلوا، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ، ارض المقدسۃ، کون سی زمین پر؟ مقدس سرزمین پر، پاک سرزمین پر، التی، وہ جو کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور نہ تم پھر جانا، ولا ترتدوا، اور نہ تم پھرنا یا پھر جانا، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا، تو تم پلٹو گے، خاسرین، نقصان اٹھانے والے بن کر۔ اللہ اب یہاں پر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اے میری قوم، کہ تم، اب یہاں پر دیکھیے پچھلی آیت میں ان کو پہلے ان کے اللہ تعالیٰ کے احسانات موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلائے کہ کیسے تمہاری اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بنایا، تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے۔ فتنقلبوا خاسرین علی ادبارہم، مطلب اپنی پیٹھوں کے بل پلٹنا، مطلب پلٹ جانا، لوٹ جانا، یعنی کہ پیٹھ دکھا دینا، ایسے مطلب ہے اس کا۔ تو یہاں پر کون سی بات ہو رہی ہے؟ جیسے ہی آپ اگلی بار ناظرہ پڑھتے بیٹھے ہیں، آپ اگر یہ آیت آئی ہے آپ کو، تو آپ کو فوراً اس کا بیک گراؤنڈ آ جانا چاہیے، کیا ہسٹری تھی اس کے پیچھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے، وہاں سے جب انہوں نے نکالا ساری قوم کو جو غلام بنی ہوئی تھی، فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا، پھر وہ رات میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنے رات کو اپنی ساری قوم کو لے کر نکلو، اور پھر وہ نکلے، پھر وہ جو واقعہ پیش آیا، دریا میں راستہ بن گیا اور پھر وہ پار کر لیا انہوں نے راستہ۔ پھر اسی طریقے سے کیا ہوا کہ پھر پیچھے سے فرعون آیا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا، پھر یہ وہاں سے آگے نکلے۔ اب وہ جو جس دریا میں ڈبایا گیا تھا وہ کون سا دریا تھا؟ بحر خلزم۔ جب فرعون بحر خلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل اس پار اتر گئے، تو ان لوگوں کی یہ ہجرت جو تھی، کہاں جا رہے تھے اب یہ لوگ وہاں سے؟ مقصد کیا تھا ان کا؟ کہاں جانے کا مقصد تھا؟ اپنے آبائی وطن فلسطین۔ آبائی وطن کیسے؟ کس کا وطن تھا یہ؟ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ اس میں سے یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے تھے؟ مصر۔ آپ کنیکٹ کرتے جائیے سٹوریز کو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایسے اپنی کاپی میں نا ایک سرکل کی طرح بنائیے۔ یعقوب علیہ السلام کہاں تھے؟ فلسطین میں۔ پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈالا، پھر وہ مصر چلے گئے۔ پھر مصر میں کیا ہوا؟ چاروں طرف قحط پڑا، پھر ان کے بھائی وہاں پر اناج مانگنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا کہ تم اپنے والد کو لے کر یہیں پر آ جاؤ۔ بادشاہ تھے نا یوسف علیہ السلام وہاں پر، تو وہاں پر سارے پھر آ گئے، پھر وہاں پر انہوں نے مائگریٹ کر لیا انہوں نے ساروں نے۔ تو اب وہاں پر ان کی جو ان کی فیملی تھی، ان کے اہل و عیال تھے، اب ان کی جو فیملیز تھے وہ 12 بھائیوں کے، تو ان کو کہا جاتا ہے یہود۔ تو اب یہ لوگ آ گئے تھے، اب ان کو کیا تھا؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ اب تم واپس ان کو اپنے آبائی وطن لے کر جاؤ۔ تو اب یہ لے کر جا رہے تھے وہاں پر، جو کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام، یہ فلسطین میں سارے انبیاء وہیں آئے تھے نا، اسحاق علیہ السلام بھی وہیں تھے، یعقوب علیہ السلام کا مطلب مرکز، تبلیغی مرکز بھی وہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تھی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے کر فلسطین پر چڑھائی کرو تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور اس طرح ان کا آبائی وطن بھی واپس مل جائے گا۔ اب فلسطین جو ہے، فلسطین میں کیا تھے؟ عمالقہ کی جو قوم تھی، اب انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی ترغیب دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی خوشخبری بھی سنائی، اور مگر ان لوگوں نے کیا سوچا کہ ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات سے تو ہم تو پوری طرح واقف نہیں ہیں، اب ہم جنگ کی بات کیسے سوچ سکتے ہیں؟
تو یہاں پر اب ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو حکم دیا کہ تم جاؤ اس سرزمین میں. کون سی سرزمین؟ جو پاک سرزمین ہے. اب یہاں پر ان کو حکم دیا جا رہا ہے، سب سے پہلے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو. اگر پیچھے ہٹو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان اٹھا کر لوٹو گے. تو آگے کیا فرما رہے ہیں وہ دیکھیے اب قوم کا کیا جواب ہے. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے میری قوم، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو کیا ہے؟ ایک بڑی زوراور قوم ہے، جبار قوم ہے، مطلب وہاں بڑے زوراور طاقتور لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم تو ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے. لن کا کیا مطلب ہے؟ ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہم. اب انہوں نے کیا کہا ان کی قوم کے لوگوں نے کہ وہ، اب یہ دیکھیے کہ کیسے لوگ تھے یہ وہاں پر اتنے سالوں سے فرعون کے پاس رہ رہ کر ان کی غلامی میں رہ رہ کر اب یہ کیسی ہو گئی تھی؟ ایک دم کمزور قوم ہو گئی تھی، یہ ایک دم ڈرپوک قوم ہو گئی تھی. تو یہ ڈر رہے تھے یہ لوگ کہ اب ہم کیسے جائیں گے وہاں پر، کیسے ان لوگوں سے لڑیں گے، کیسے ہم، وہ تو عمالقہ کی جو قوم تھی وہ بڑے زوراور اور طاقتور لوگ تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ، وہ تو بڑے زوراور ہے، جب تک وہ وہاں سے نہ نکلیں گے ہم کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اب وہ جب نکلیں گے تو ہم جائیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو اپنی گھر چاہیے، اپنا کچھ چاہیے، واپس لینا ہے، تو آپ کو وہاں جا کر کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی. بغیر محنت کے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیں کیسا ان کا جواب ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنی چاہیے کہ ہاں بھائی ہم جو آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ قوم کیسی تھی؟ بڑی ڈرپوک قوم تھی. اور یہ وہاں پر رہ کر اتنے زیادہ ڈرپوک ہو گئے تھے کہ وہ کسی سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ، اب وہ چاہتے تھے کہ ہم کو بیٹھے بیٹھے آرام سے ساری کچھ چیزیں مل جائے. تو یہ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی، چاہے نبی ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے ہم ہو. اب یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے پیارے نبی تھے، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں بغیر جنگوں کے سارا کچھ دے دیتا. لیکن یہ دیکھیے کہ جنگیں ہوئی، تکلیفیں پیش آئی، پھر یہ اس سے کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آزمائش، تاکہ آزمائیں کہ کون تم میں سے بہترین ہے، کون اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری جنگوں میں فرشتے اتار دیتا، سارے فرشتے سب کو مار دیتے، ختم کر دیتے، اور جنگ بیٹھے بیٹھے ہی جیت جاتے. لیکن نہیں، اس طرح سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے دیکھے کہ تم محنتیں بھی کتنی کرتے ہو. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو بولتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہیے، جنگ آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے، خود ہی ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا، ہمیشہ پھر جیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوتی. تو ایسا تو نہیں ہوا. کئی پیغمبر کئی ٹائم پر ایسے ہوا کہ جنگیں ہوئی، کئی پریشانیاں آئی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہوتی تھی، لیکن اس میں لوگوں کی محنتیں بھی ہوتی تھی، لوگوں کا اسٹرگل بھی ہوتا تھا، جہاد بھی ہوتا تھا. تو یہاں پر بھی اب یہ دیکھیے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے. اب ہم اپنے آپ کی مثال لے لیجئے کہ اب ہم ایگزام، ہم کوئی ہم کورس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایگزام دینے جائیں گے اور ہم کچھ نہیں لکھیں گے اور ہم کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، بلکہ ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی. پھر محنت کرنے کے بعد ایگزام دینا پڑے گا، لکھنا پڑے گا، تیاریاں کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر ہم اس میں پاس ہو سکتے ہیں، کوئی چیز ہم سیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے کہ اب توکل، اگر ہم صرف توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم توکل اللہ پر توکل کرتے ہیں، سارا کچھ خود ہی ہو جائے گا،
تو ایسے تو نہیں ہوتا، ایون کھانا بھی بنانا ہے تو ہم کو جا کر محنت کرنی پڑتی ہے کچن میں، تب کہیں کھانا بنتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہم نے جانماز بچھایا اور بیٹھ گئے اور وظیفے کرنے لگے، لاکھ بار اتنا پڑھ لیا، لاکھ بار اتنا پڑھ لیا تو ہمارا سالن بن گیا، پھر ہمارا چاول بن گئے، پھر ہماری روٹی بن گئی۔ نہیں، بلکہ یہ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ محنتیں ہر جگہ چاہیے، ہر میدان میں ہم کو محنت کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو تھے بڑے ہی کمزور لوگ تھے، بڑے ڈرپوک لوگ تھے یہ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ اننا لن ندخلها، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، حتی یخرجوا منها، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا، پھر اگر وہ نکل جائیں گے منہا وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم وہاں پر داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسی بات ہے کہ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، اب ہم تو نہیں جائیں گے وہاں پر۔ تو کیسی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام بیچارے ان کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنی نعمتیں کر رہا ہے، اتنا اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ کتنی نعمتیں ان کے اوپر بنی اسرائیل پر ہوئی، اور اس کے باوجود بھی ایک ایسی قوم ہے کہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتی۔ آگے آ رہا ہے، پھر انہوں نے کہا قال رجلانی، کہا دو آدمیوں نے، من الذین ان میں سے، یخافونا جو ڈرتے تھے، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا تھا، علیہما ان دونوں پر، ان ادخلوا علیہم ادخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، البابا دروازے میں سے، فاذا دخلتموہ پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے، فانکم غالبون تو تم ہی غالب ہوگے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فتوکلوا بس تم بھروسہ کرو، ان کن تم مؤمنین اگر ہو تم مومن۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان میں سے اب یہ لوگوں کو کیا کیا انہوں نے کہ اب انہوں نے سوچا کہ یہاں کے تو حالات ہم کو پتہ نہیں ہے کیسے ہے فلسطین کے موجودہ حالات، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کیا کہ کچھ لوگوں کا ایک وفد، ایک گروپ بنا کر، ایک 12 آدمیوں کا وفد بنا کر فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روانہ کیا، اور روانہ کرتے وقت یہ بھی تاکید کر دی کہ حالات جیسے بھی ہوں صرف آ کر مجھے بتانا، ہر ایک کے سامنے یہ بات نہیں بتانا۔ اب یہ لوگ جو آئے تھے، بنی اسرائیل کے جو لوگ آئے تھے وہاں سے، تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہ لوگ تھے، اور یہ سارے کے سارے ایسے ڈرپوک تھے۔ حالانکہ دیکھیے کہ اگر 6 لاکھ لوگ اگر وہاں داخل ہو جاتے کسی بستی میں تو کیا ہوتا وہاں پر، وہ لوگ خود ہی ڈر کے مارے نکل جاتے، لیکن یہ کیسے تھے، یہ بڑے ڈر رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو، 12 لوگوں کو فلسطین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اب لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جب فلسطین کے علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے تو اس کی رپورٹ انہوں نے کیا کیا، خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے بجائے ہر انسان کو بتانا شروع کر دیا وہاں کے حالات۔ اب وہ رپورٹ یہ تھی کہ فلسطین کا علاقہ بڑا زرخیز ہے، بڑا شاداب ہے، وہاں پر پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، لوگوں کی معاشی حالات اچھی ہے، لوگ وہاں کے لوگ بڑے طاقتور، زور آور، خداور ہے، اور ہم ان کے مقابلے میں ٹڈے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں ٹڈے ہی سمجھتے ہیں، مطلب بڑے کمزور سمجھتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں پر فتح حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہمارا وہاں داخل ہونا بڑا مشکل ہے، اب یہاں پر ہم تو فتح حاصل کر ہی نہیں سکتے، اگر اللہ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو خود ہی کوئی ایسا انتظام کر دے گا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے، تب ہم داخل ہوں گے۔ اب فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب 12 افراد وہاں پر جو وفد بھیجا گیا تھا، ان میں سے 2 آدمی تھے جو یوشع بن نون اور کالب تھے، 2 لوگوں کا نام آتا ہے اس میں تفسیر میں کہ یہ جو 2 لوگ خال رجولانی 2 آدمیوں کے لیے ورڈ آتا ہے، رجل ایک کے لیے اور رجلانی 2 آدمیوں کے لیے۔ تو اب یہاں پر 2 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو 2 آدمیاں ہیں ان کا کیوں ذکر آ رہا ہے، من الذین یخافون انعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا ان پر، کیا انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر، یہ 2 لوگوں کا خاص طور سے ذکر آیا ہے، کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا، انہوں نے یہ کہا، یہ بات کہی، تو یہ انعام کیا تھا، کیا ان کو ایوارڈ دیا گیا تھا، کیا ان کو گھر اور بنگلے الگ سے دیے گئے تھے، بلکہ ان کا انعام کیا تھا، یخافون کیا اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ، اللہ کا ڈر کا مل جانا، تقوی کا مل جانا سب سے بڑا انعام ہے۔ تو یہ انعام ان کو دیا گیا تھا، وہ 2 آدمیوں کو یہ انعام دیا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ۔ آج ہم دیکھیے کہ ہم کو یہ انعام ہے ہمارے پاس، کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے، ہم لوگوں سے، سارے لوگوں سے ڈرتے ہیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے بول کے ہم سارے کام کرتے رہتے ہیں، سارے کاموں سے ڈرتے رہتے ہیں، کچھ کاموں سے بچتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کا انعام ہمیں ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟
سوچا کرے کہ اللہ کا انعام کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے کسی کو تقوی کا مل جانا، کسی کو اللہ کے ڈر کا مل جانا، تخافونا، اللہ کے ڈر سے وہ لوگ ڈرتے تھے اللہ کے اللہ سے، تو یہ تھا ان کا انعام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ انعام اپنا کیا تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ دیکھیں ان کی بات کتنی اچھی تھی کہ اگر تم کو اللہ پر بھروسہ ہے تو تم داخل تو ہو جاؤ دروازے سے۔ اب انہوں نے سارا کچھ دیکھ کر آ گیا تھا کہ کہاں سے گزرنا ہے، کہاں سے ڈائریکٹ داخل ہونا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو یوشع بن نون کا جو ذکر ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ خضر علیہ السلام سے، ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آپ اپنے جو بہنیں ہماری سورہ کہف کی تفسیر پڑھ رہی تھی انہوں نے پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے ان کے غلام؟ یوشع بن نون تھے نا، جب وہ سفر پر جا رہے تھے خضر علیہ السلام کی تلاش میں جب نکلے تھے تو یہ وہ تھے، تو بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے تھے وہ۔ تو ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہاں کے حالات معلوم کیے اور لوگوں کے سامنے بات نہیں رکھی انہوں نے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا ساری بات، اور لیکن ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے انہوں نے باقی لوگوں کو بھی بتا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے فتح اور نصرت، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ لہٰذا ان جباروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرو اور ہمت باندھو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ، اگر تم نے اتنی جرت کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اگر انسان کچھ تو قدم اٹھائے نا پہلے، اللہ پر توکل کر کے، اللہ کا توکل کے بعد انسان اگر کوئی قدم اٹھائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا۔ اگر پہلے ہی کچھ قدم ہی نہیں اٹھائیں گے، صرف توکل کر کے بیٹھے رہ جائیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی جو نیک لوگ تھے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، جو دو لوگ تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم داخل تو ہو جاؤ، توکل تو کر لو اللہ پر، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تم سے ڈر کے بھاگ جائیں، ہو سکتا ہے کہ تم ان پر غالب ہو جاؤ، کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لکھ دے۔ قالوا یا موسیٰ، دیکھیے اب ان کی قوم نے کیا کہا، انا لندخلھا، ہم تو ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، ابداً، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں رہیں گے، جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو نہیں جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کا جواب کتنا بدتمیزی والا جواب تھا، فاذهب انت وربک، تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انہا ہونا، ہم تو کیا کریں گے، قائدون، یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے کہیں بھی۔ یہ ایسے تھے وہ لوگ، اتنے نافرمان قوم تھی کہ انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم کیا کریں گے، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہاں ہونا قائدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، تم دونوں جاؤ اور لڑو۔ کتنی بدتمیزی کا جواب انہوں نے اپنی پیغمبر کو دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کیا کیا، قال ربی انی لا املک نفسی، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ قالا، کہا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے، فإنہا، قال ربی انی، بے موسیٰ نے کہا اے رب بے شک میں، لا املک الا نفسی، نہیں میں اختیار رکھتا مگر صرف اپنی جان کا، وأخی، اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اور اب میں تو دیکھیے کہ میں جا سکتا یا میں اپنے بھائی کو لے جا سکتا، اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، ان کے اوپر تو میرا کوئی زور ہی نہیں چلتا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تو کیا کر، تفریق ڈال دے میرے درمیان اور میری نافرمان قوم کے درمیان، کہ وہ ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا نا ان کو کہ انہوں نے اس طریقے سے بات کی، تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ کیا کر دو میرے اور درمیان اور میری قوم کے درمیان ایک تفریق ڈال دے، دوری پیدا فرما دے۔ قال فإنها محرمۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ زمین محرمۃ، حرام کر دی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 سنۃ، 40 برس تک، یتیہونا، وہ یہاں پر کیسے پھرتے رہیں گے، یہاں پر بھٹکتے پھریں گے وہ یہاں پر ایسی سرزمین میں۔ اب جہاں پہ کون سی سرزمین تھی، وہ وادی تیہ میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اب وہاں پر وہ کیا کریں گے، ایسی سرزمین پر وہ مارے پھرتے رہیں گے، بھٹکتے ہوئے پھرتے رہیں گے، یتیہون فی الارض،
فلا تعس علی القوم الفاسقین، تو تم غم نہ کھاؤ نافرمان قوم پر۔ اب یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ جواب سن کر سخت مایوس ہو گئے، غمگین ہو گئے، اور اللہ کے حضور دعا کی کہ ایسی قوم سے تو میں اکیلا ہی بھلا تھا، جیسے تو حکم دے میں خود ہی حاضر ہوں، یا میرا بھائی خود ہے، میرا بھائی ہارون ہے جو خود نبی تھے اور مصر میں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے ہر دکھ سکھ میں شریک رہے، جو میرے کہنے پر اگر ایسی نافرمان قوم میری بات نہیں مانتی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب یہ دیکھیے کہ ان کو سزا دی گئی۔ یہ سزا کیا تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم 40 سال تک، 40 سنتن، 40 سنتن سال، 40 سال تک اسی سرزمین پر بھٹکتے پھرو گے۔ اب یہ ایک تو سزا بھی تھی اور بطور علاج بھی تھا یہ ان کے لیے، کہ وعدے میں 40 سال کی جو دیری کی گئی، یہ ایک طریقے سے علاج تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بزدل اور نافرمان قوم کی سزا یہ ہے کہ ان میں سے جو فلسطین کی فتح کا، نصرت کا وعدہ تھا، وہ 40 سال تک کے لیے ان کے لیے روک دیا گیا۔ یہ 40 سال تک کی تاخیر دراصل اس بزدل اور پست ہمت قوم کی مرض کا علاج تھا، کہ وہ اتنی مدت اسی جنگل میں ادھر سے ادھر بھٹکتے پھرے، دھکے کھاتی پھرے، جنگل میں زندگی گزارے، وہاں کی تکلیفیں برداشت کرے، اور اس 40 سال کے عرصے میں اب کیا ہوا، اس قوم کے جو بوڑھے تھے، جو ڈرپوک لوگ تھے، وہ مر کھپ گئے، اور جوان لوگ جو تھے اب وہ نئی نسل پیدا ہوئی، جو نئی نسل پیدا ہوئی آزاد فضاؤں میں پرورش پائی، انہوں نے نرمی گرمی برداشت کرنے کی عادت ہو گئی، ہمت والے بن گئے، پھر یہ لوگ اس قابل ہو گئے کہ اگر انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جائے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو لہٰذا اے موسیٰ، اس قوم کو جو یہ علاج کے طور پر سزا دی جا رہی ہے، آپ کو ایسے لوگوں پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے کبھی کبھی کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کوئی پریشانی کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ بھی بطور علاج کے طور پہ تھی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو یہ پریشانی ہمارے لیے، بلکہ وہ کبھی کبھی انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک علاج کے طور پر ان کو یہ سزا دی گئی کہ وہ 40 سال تک وہیں بھٹکتے رہے، صبح اٹھ کے وہ چلتے تھے جہاں، پھر دیکھتے تھے کہ ہم وہیں پر ہیں، پھر وہاں پر پریشانیاں تکلیفیں اٹھا کر، تو اب جو ان کے ڈرپوک لوگ تھے وہ تو مر کھپ گئے، لیکن جو دوسرے تھے اب انہوں نے کیا ہوا، ان کو عادت ہو گئی سختیاں برداشت کرنے کی۔ اب آج ہمارے آس پاس ہمارے ماحول میں دیکھیے، گاؤں کے ماحول میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں کے لوگوں کو سختیاں برداشت کرنے کی، گرمی کی عادت ہے، دھوپ کی عادت ہے، سردی کی عادت ہے۔ سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ صبح صبح کام کرنے 4 بجے نکل جاتے ہیں، محنت والے کام کرتے ہیں، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، جیسے بھی ہو ان کا جو لیونگ سٹائل ہے اتنا ہائی نہیں ہوتا۔ ان کو سردی کی بھی عادت ہوتی ہے، ان کو گرمیوں میں بھی وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور ہماری جو نسلیں ہیں شہروں میں رہنے والے، وہ تو اے سی کے بغیر نہیں رہتے، وہ تو دھوپ میں نہیں نکلتے، وہ تو پاؤں ان کے زمین پر نہیں رکھتے، وہ تو گرمی کے بغیر ان کا گزارا گرمی میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ایسی قوم ہے یہ کہ ایک دم آسائش پسند، عیش پسند قوم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو عیش پسند قوم تھی، تو ایسی لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے سخت بنایا، ایسی ان کی تربیت کی۔ یہ جو ان کے اوپر سزا جو دی گئی تھی نا، یہ ایکچولی ان کے لیے تربیت تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، پھر ان کی تربیت ایسی جگہ پر کرے کہ وہ مضبوط بن جائے۔ 40 سال کے عرصے میں پھر ایک مضبوط قوم تیار ہو گئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر پھر انہوں نے جہاد کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اب یہاں پر دوسری بات شروع ہو رہی ہے، کہ کس کی بات ہو رہی ہے شروع یہاں سے؟ آپ سنائیے ان کو، وَاتْلُ تلاوت کرنے سے کیا مراد ہے؟ پڑھیے، ان پر پڑھ کر سنائیے، علیہم نبأ ابن آدم، خبر آدم کے 2 بیٹوں کی، حق کے ساتھ، از جب قربا دونوں نے پیش کی، قربانن ایک قربانی، فتقبلا تو مقبول ہو گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی، یعنی قبول نہیں ہوئی، ایک بھائی کی قبول ہو گئی اور ایک بھائی کی قبول نہیں ہوئی۔ قالا اس نے کہا، جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قالا پہلے نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین بس اللہ تو قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے ہی۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ نئی سٹوری شروع ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے جہاد سے اس طرح گریز کرنے کا قصہ بیان کرنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 بیٹے کون تھے؟ حابیل اور قابیل، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں قابیل جو تھا
عمر میں بڑا تھا، کاشتکاری کرتا تھا اور جسم کا قوی تھا، مطلب صحت مند تندرست تھا اور ذرا سخت مزاج تھا۔ اور اس کا جو چھوٹا بھائی تھا حابیل، تو وہ بھیڑ بکریاں پالتا تھا، چرایا کرتا تھا اور نیک سیرت تھا، فرما بردار تھا اور خوش مزاج تھا۔ تو ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا اور بالآخر قابیل نے ظلم اور تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان سے ہی مار ڈالا۔ اب یہاں پر اس قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود بھی مظلوموں کے قتل میں بڑے دلیر واقع ہوئے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ یہی یعنی یہود قتل کی سازشوں میں بڑے دلیر بھی تھے، اور یہاں جب جہاد کا موقع آیا تو ایسی بزدلی دکھائی کہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہ لیتے تھے، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مکر و فریب کی چالوں سے مظلوموں پر ہاتھ اٹھانے والے لوگ کبھی بھی نامراد ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو دور نبوی میں بھی مدینے کے یہودیوں کی بالکل یہی صورتحال رہی۔ اب یہاں پر یہود کا یہ حال تھا تو ان کو بھی یہ قصہ سنایا جا رہا تھا۔ اب یہ جو قصہ تھا حابیل اور قابیل کا، تو حابیل اور قابیل کے تنازع میں کس بات پر جھگڑا ہوا تھا، کس بات پر بحث ہوئی تھی؟ قرآن میں اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام جس لڑکی سے حابیل کا نکاح کرنا چاہتے تھے، حابیل یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نکاح میں آئے۔ اس کا یہ مطالبہ چونکہ بے انصافی پر مبنی تھا، لہٰذا اسے تسلیم نہ کیا گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ صبح میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے تھے اور شام میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے تھے آدم علیہ السلام کو۔ تو صبح والی بیٹی کا شام والے بیٹے سے نکاح کر دیا جاتا تھا اور شام والی بیٹی کا صبح والے بیٹے سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر قابیل کیا چاہتا تھا کہ جو اس کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے تسلیم نہیں کیا، اس سے قابیل بھی طیش میں آ گیا، جس کا حل سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ پیش کیا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آگ آ کر کھا جائے، یعنی جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اسی سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا اور یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل ویسے ہی بھی نیک سیرت انسان تھا، اس لڑکی سے نکاح کا حق بھی اسی کا بنتا تھا۔ اس نے قربانی میں اچھی اچھی اشیاء پیش کی اور سب قسم کی اچھی قسم کی تھی اور خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت سے پیش کی تھی، لہٰذا اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قبول فرما لیا۔ اس کے مقابلے میں قابیل نے کیا کیا؟ بے انصاف تھا، اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ قربانی میں بھی اس نے کیا کیا؟ ناقص اور ردی قسم کی اشیاء رکھی، لہٰذا اس کی قربانی کی جو چیزیں تھی وہ جو کا تو پڑی رہ گئی۔ اب اس کی قربانی کی کسوٹی نے بھی حابیل ہی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہاں پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی قربانی کھلے میدان میں رکھ کر آ جاتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو کھا جاتی تھی، یعنی کہ جلا ڈالتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ تو اب یہ جو حابیل تھا، اس نے کیا کیا؟ بڑے اچھی چیزیں، اس کی اللہ کی رضا بھی تو مقصود تھی نا اس کو، تو وہ تو پہلے سے ہی نیک انسان تھا، تو اس نے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں قربانی میں پیش کی اور اسی طریقے سے اس کے برعکس قابیل نے کیا کیا؟ ساری کی ساری ردی چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ تب جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو طیش میں آ گیا۔ اب یہ آگے دیکھیے، اس نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک، البتہ اگر تو دراز کرے۔ اب اس نے کیا سوچا کہ میں کیا کروں گا، اب اس کی میری قربانی قبول نہیں ہوئی، پھر سے پہلے بھی میرے خلاف ہو گئے، اب یہ بھی میرے خلاف ہو گئی، تو اس نے کیا کہا کہ اب میں کیا کروں گا کہ انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا۔ اس نے علل اعلان اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ شاید قابیل کا یہ خیال ہوا کہ حابیل کے مرنے کے بعد اس لڑکی پر میرا ہی حق باقی رہ جائے گا، تو اس کے جواب میں حابیل نے یہ جواب دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ کہ انہوں نے کیا کہا کہ لئن بسطتا، اگر تو دراز کرے، تم ہاتھ اٹھائے میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدیہ،
یدیا کہ نہیں میں دراز کروں گا، نہیں میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا الیکا تیری طرف لیاقتلکا کہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کہ وہ نیک تھا نا، اس نے کہا کہ اگر تو میری طرف مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا بھی تو یہ ہوتا ہے دیکھیے احسان، کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ برا سلوک بھی کر رہا ہے، اس کا جواب کیسے دے رہا ہے وہ؟ نیکی کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے ایک بات کہی ہم اس کو 4 باتیں سنا کر آتے ہیں۔ ہم کیوں سنیں کسی کی بات؟ ہم کو کیا آتا نہیں ہے کیا بولنا؟ ہم کو مارنا نہیں آتا، ایک نے کسی نے تھپڑ مارا ہم 4 تھپڑ مار کر آتے ہیں۔ لیکن یہ نیکی کی بات، نیک لوگوں کی بات ہمیں قرآن میں اس لیے یہاں پر ہم کو یہ باتیں بتائی جاتی ہے تاکہ ہمارے اپنے اخلاق بھی چینج ہو، کہ ہم کیسے، احسان کیا ہے؟ احسان یہی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ بار بار ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی اچھا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ ہاں نیکی کی بات وہ ہے، احسان وہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ حابیل بڑا ہی نیک تھا، اس کے بھائی نے اس کو اس کے اوپر خواہ مخواہ کے یہ ساری چیزیں کی، اور اس کے بعد کہا کہ اگر اب میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی تجھے قتل کر سکتا ہوں، میں بھی تجھے مار سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تو تیری طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ انی اریدو ان تبوء، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ تو لوٹے باسمی، میرے گناہ کے ساتھ، واسمی کا، اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے دوزخیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ ایک ایسا نیک سیرت بھائی تھا وہ، کہ اس نے یہ کہا کہ اگر تو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا ہے تو تو کرے، لیکن میں تو نہیں کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ فقتلہ، پھر پسندیدہ بنا دیا لہو اس کے لیے، نفس اس کے نفس نے، قتل اخی اپنے بھائی کے قتل کرنے کو۔ کس نے؟ قابیل کو۔ قابیل کو کیا بات پسندیدہ ہو گئی؟ کیا وہ اپنے بھائی کا قتل ہی کر دے۔ فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ فاصبح، پھر وہ ہو گیا من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ دیکھیے کہ شیطان نے اس کو بہکا دیا اور اس نے ناحق، اب یہ اس نے کیا کیا کہا؟ جب اب یہاں ناحق قتل کرنے والے کی سزا صرف یہی نہیں ہوتی کہ اسے جرم کے بدلے جہنم میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ مقتول کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اب دنیا میں جتنی، یہاں پر ایک حدیث میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب سے پہلے اس کا حصہ کس کو ملے گا؟ قابیل کو ملے گا، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا قتل اسی نے کیا تھا نا، تو پہلے اس نے سٹارٹ کیا، تو اس کو سب سے پہلے ساری دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب کو اس کا بدلہ اس کو پہلے ملے گا۔ تو یہاں پر اب اس نے کہا، اس کو شیطان نے اتنا پسندیدہ بنا دیا یہ کام کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا، اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ، پھر اللہ نے بھیجا غراباً ایک کوا، یبحث، وہ کھودتا تھا فی الارض زمین کو، لیوریہ، تاکہ وہ اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کیسے وہ چھپائے لاش کو اپنے بھائی کی۔ اب دیکھیے کہ اب تک کوئی مرا نہیں تھا، اب تک صرف پیدا ہی ہو رہے تھے، اب پہلی بار کوئی مر گیا، تو اب ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کو کیا کرے، اب لاش کو کیا کرے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک کوے کو بھیجا۔ غراب کس کو کہتے ہیں؟ کوے کو۔ ایک کوے کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کوے نے کیا کیا؟ بتایا کہ کیسے بھائی کی لاش کو دفن کرنا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو وہ کچھ عرصے تک اس پر غور کرتا رہا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک حابیل زندہ رہے گا اس کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہوگا۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ چلو میں اس کو قتل ہی کر دیتا ہوں، اس کا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ پھر جب اس نے اس کو مار ڈالا تو اس پر لعنت اور پھٹکار پڑنے لگی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آگے پھر اس نے دنیا میں پہلا قتل ہوا، وہ بھی ناحق۔ قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو جب مار ڈالا تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ لاش میں سے سڑی ہوئی بدبو پیدا ہونے لگی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لاش کو کیا کرے۔ اب یہ کہ انسان زمین پر یہ پہلا قتل تھا، وہ بھی ناحق، اور غالب خیال یہ تھا کہ اس وقت تک کوئی انسان مرا بھی نہیں تھا، مطلب یہ پہلا انسان تھا جو مرا تھا، ورنہ اگر انسان کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا تو قابل پھر اس میں پریشان نہیں ہوتا تھا، ہو سکتا کہ اس کو معلوم نہیں، اگر اس کو معلوم ہو جاتا تو کیسے دفن کرتے تو وہ خود ہی دفن کر دیتا۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔
इनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को चोंचे मारकर हलाक कर दिया। फिर इसने अपनी चोंच से जमीन को कुरेदना शुरू किया दूसरे कौवे ने। अब जो मर गया उसके लिए उसने क्या किया? दूसरे कौवे ने चोंच से जमीन को कुरेदा और इतना गड़ा बन गया जिसमें वो मुर्दा कौवे की लाश को छुपा सके। कौवे ने मुर्दा कौवे की लाश को इस गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। इससे जमीन में दफन कर दिया। काबिल ये सारा मंजर देख रहा था। इस वक्त वो सोचने लगा, मुझ में इस कव्वे जितनी भी अक्ल नहीं है। कि उसने क्या कहा? काला या वैलता, हाय काश। मतलब ये उसको अपने ऊपर शर्मिंदगी भी हुई और उसने कहा कि ये कितनी बुरी बात है कि मैं इतना भी मैं हाय अफसोस आजज तू, क्या मैं इतना आजिज हूँ अन अकूना मिस्ला हाजल गुराब, कि इस कव्वे की तरह मैं सोच भी नहीं सकता। इस कव्वे ने मुझे बताया वह उवारी सौअता अखी, कि कैसे अपने लाश को छुपाऊं, अपने भाई की लाश को छुपाऊं। फअस्बहा मिनन नादिमीन, तो वो हो गया पछताने वालों में से। कि यानी कि उसको बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि कव्वे ने मुझे इस बात के बारे में बताया कि कैसे इस लाश को छुपाना है। तो इतनी शर्मिंदा हो गया वो अपनी इस नदामत पर, और उसने अपने भाई को कत्ल करके इंतहाई वहशियाना हरकत का इर्तिकाब किया था। तो अल्लाह ताला ने उसको बताया कि कैसे लाश को फिर छुपाया जाएगा। मिन अहली मिन अजल ज़ालिका, इसी वजह से कतबना, हमने लिखा या हमने फर्ज कर दिया, अला बनी इसराइल पर, अन्नहु, कि तहकीक जो कोई मन कतल नफ्सन, जो कोई कत्ल करे किसी जान को, बगैर नफ्सिन, बगैर किसी जान के, औ फसादन फिल अर्ज़, या फसाद करे जमीन में, फकअन्नमा, तो गोया कतल अन्नास जमिया, इसने कत्ल किया सब लोगों का। वमन अहयाहा, और जो कोई बचाए एक जान को, फकअन्नमा, तो गोया इसने बचा लिया अन्नासा जमिया, सब लोगों को। वलक़द जाअतहुम, और अलबत्ता तहकीक आए थे इनके पास, रसूलुना, हमारे रसूल, बिल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल के साथ, सुम्मा, फिर, इन्ना कसीरम मिनहुम, बेशक इनमें से बहुत से लोग, मिनहुम, इनमें से, बाद ज़ालिका, इसके बाद, फिल अर्दी, जमीन में, लमुस्रिफून, हद से बढ़ने वाले हैं, हद से बढ़ जाने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कत्ल नाहक के गुनाह का हिस्सा आदम के पहले बेटे को मिलेगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी मजलूम कत्ल होता है तो इसके खून का गुनाह आदम के पहले बेटे पर लाद दिया जाता है, क्योंकि वही पहला शख्स है जिसने कत्ल को जारी किया था। तो यहाँ पर देखिए कि ये भी बता दिया गया कि किसी ने नाहक किसी को मारा तो यानी कि उसने सारी कौम को मारा, जैसे कि इसके बराबर है कि जैसे उसने पूरी दुनिया को पूरे लोगों को कत्ल किया, और किसी को बचाया तो यानी कि बचाने की भी नेकी क्या है कि जैसे उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। आयत नंबर 32 तक रखते हैं इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।